بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے بڑا اہم ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے لیے اپنا ٹائم دے کر کے اس کو سننا چاہیے، اور خاص طور پر 10-15 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائیوں۔ خطبے کا جو عنوان ہے موت سے قبل غور و فکر کے چند لمحے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے مخلوق کے لیے فنا لکھ دی اور خود اپنی ذات کے لیے بقا کو خاص کر لیا۔ اس نے موت کو ایک ایسا وقت مقررہ بنایا جو نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں اسی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ جن و انس سب کو مرنا ہے۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے ملاقات کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل اور آپ کے صحابہ اکرام پر بکثرت سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ دنیا ایک خواب ہے اور موت بیداری ہے، اور لوگ ان دونوں کے درمیان مسافر ہے۔ اے مسلمانوں، موت کیا ہے؟ حقیقت میں موت کوئی عدم یا فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ سفر کا اختتام نہیں، بلکہ جہت کی تبدیلی ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب روح اس مٹی کے لباس جسم کو اتار دیتی ہے تاکہ اپنی حقیقت کا سامنا کر سکے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم ہر روز دوسروں میں دیکھتے ہیں، مگر اپنی باری پر اسے بھول جاتے ہیں۔ موت بن بلایا مہمان ہے جو بغیر دستک دیے دروازے پر آ دھمکتا ہے۔ یہ کسی باوقار جوان، ننھے بچے یا ضعیف بوڑھے کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت وہ سب سے بڑا استاد ہے جو ہر جاندار کے کان میں چپکے سے آ کے کہتا ہے کہ تجھے دنیا سے چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، لفظ ذائقہ کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت وہ جام ہے جسے پینا ہی ہے، اور وہ کڑواہٹ ہے جسے چکھنا ہی ہے، مگر کتنا بڑا فرق اس شخص میں جو اسے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے چکھتا ہے، اور اس میں جو غفلت اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے اسے پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، رواہ البخاری۔ جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم موت کی تیاری کریں، اور موت کی تیاری کرنے کا مطلب دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے، زمین کی تعمیر چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کا اصل مطلب زندگی کی اصلاح اور دین و دنیا کی اصلاح ہے۔ اس کے تعلق سے چند اہم معلومات ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ سب سے بہترین تیاری یہ ہے کہ آپ رات میں اس حال میں گزاریں کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ کینہ ہو، اور نہ ہی کسی مسلمان پر آپ نے ظلم کیا ہو۔ نمبر 2، بندوں کے حقوق کا بوجھ ختم کریں۔ آپ زمین پر اس طرح ہلکے پھلکے چلیں کہ آپ پر بندوں کا حقوق کا بوجھ نہ ہو، نہ کسی کے ناجائز مال کھایا ہو، نہ کسی کی عزت کی پامالی کی ہو، نہ کسی کا خون بہایا ہو۔ موت اچانک آ سکتی ہے، لہٰذا اپنی تیاری مظالم کی تلافی اور حقوق کی ادائیگی سے آج ہی سے شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ فیصلہ حسنات اور برائیوں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحلل منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، رواہ البخاری۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی چیز کے ذریعے اس پر ظلم کیا ہو، وہ اسے آج ہی دنیا میں معاف کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ ہی درہم۔ نمبر 3، ہمیشہ عمل صالح کرتے رہیں۔ ہم موت کی تیاری موسمی نہیں بلکہ مستقل اعمال صالحہ کے ذریعے کریں۔ موت کے لیے تیار وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اللہ اسے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع کیا، اور وہاں سے غیر حاضر نہ ہو جہاں اس نے حکم دیا ہے۔ نمبر 4، اپنی عادتوں کو
کو عبادت میں اور اپنے کام کو قربت الہی کا ذریعہ بنائیں۔ جب ملک الموت آئے تو آپ اللہ کی اطاعت میں ہوں، یا اپنے بچوں کی رزق کی کوشش میں ہوں، یا کسی ٹوٹے ہوئے دل کے جوڑنے میں مصروف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، رواہ الترمذی۔ 7 چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرو، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دینے والا ہے، یا ایسی دولت کا جو تمہیں سرکش بنا دینے والی ہے، یا ایسے مرض کا جو بگاڑ دینے والا ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو ختم کر دینے والا ہے، یا اچانک موت کا، یا دجال کا جو بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، اور قیامت تو بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ نمبر 5 توبہ کی تجدید، ہم ہر سانس اور ہر لمحے میں توبہ کی تجدید سے موت کی تیاری کریں۔ موت کے لیے تیار شخص وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ کسی گناہ کو اپنے ساتھ 2 راتیں نہیں رہنے دیتا ہے۔ تیاری کا شعار یہ ہوتا ہے کہ ابھی توبہ کر لو، شاید تم کل کا دن نہ دیکھ سکو۔ توبہ روح کا غسل ہے، اور جس کی روح روزانہ توبہ سے غسل کرتی ہے اسے اپنے رب سے ملنے کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ اس سفر کی تیاری کی حقیقت اس نبوی وصیت سے ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو۔ سچا مومن جانتا ہے کہ اجنبی شخص کسی جگہ لمبی امیدوں کی جڑیں نہیں جماتا اور نہ ہی غفلت کا بیج بوتا، بلکہ اس کا دل ہمیشہ اپنے اصلی وطن آخرت سے جڑا رہتا ہے، اپنے اصلی وطن جنت سے جڑا رہتا ہے۔ مسافر اپنے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں لاتا جو اسے سفر جاری رکھنے سے روک دے، بلکہ وہ صرف اتنا سامان سفر لیتا ہے جو اسے منزل تک پہنچا دے۔ نمبر 6 اس عملی تیاری کا آغاز وصیت لکھنے سے ہوتا ہے، جس سے مومن کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وصیت صرف درہم اور دینار اور وراثت کی تقسیم تک محدود نہیں، بلکہ اس میں اخلاق اور حقوق شامل ہونے چاہیے۔ بندہ اپنے اوپر بندوں کے حقوق اور مظالم لکھے، اپنے گھر والوں کو تقوی اور اطاعت کی وصیت کرے تاکہ یہ تحریر اس کے ہاتھ میں سچائی کی گواہی اور ظاہر ہونے والے حقوق کی ضمانت بن جائے، کیونکہ اچانک موت کی بنا پر بہت سارے حقوق کی ادائیگی سے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کرنے کے لائق کوئی چیز ہو یہ درست نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں گزارے، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے تاکہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اپنے رب کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ نمبر 7 آپ کے تعلقات کی اصلاح، اللہ سے ملاقات کی اہم ترین تیاری دشمنیوں سے دل کو پاک کرنا۔ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ رات گزارے اور اس کے سینے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو یا اس کے نامہ اعمال میں رشتہ داری توڑنا درج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو، بس کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، رواہ مسلم۔ نمبر 8 اصل تیاری اللہ کے ذکر، اپنے کام کو ایمانداری سے ادا کرنا اور ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننے میں ہے جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، رواہ حاکم۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت کلمہ شہادت اور موت کے بعد جنت اور اپنی نعمتیں نصیب کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔